اب اگر جھوٹ دلیل ہے تو ہندوستان کے جو ہندو ہیں نا ان کے مورتی وغیرہ وہ سب بھگوان ہیں، وہ سب اللہ، کیونکہ دلیل سب دلیل صحیح ہے بھائی، جو جھوٹ کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اگر سچ کی ضرورت ہے، اگر سچ کی حاجت ہے، اگر سچ کی پرواہ ہے تو میں ادھر بیٹھا ہوں سامنے، میں خود سامنے بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے، یہ قرآن سب کا سب کلام اللہ۔ آپ کے نظریے میں قرآن پاک بھی ضعیف، سنی کتابیں بھی ضعیف، شیعہ کتابیں بھی ضعیف، دلیل کون سی کتاب سے دوں؟ ہم نے نہیں کہا قرآن ضعیف ہم نے کب کہا قرآن ضعیف؟ آپ نے بالکل کہا ہے، بار بار کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی سند ضعیف ہے۔ قرآن پاک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جو ہے ہمارے پاس صحیح طریقے سے نہیں پہنچا۔ عصری جو تھا حضرت علی المرتضیٰ نے جمع کیا تھا، یہ جو پہنچا ہے ہم مجبور ہیں پڑھ رہے ہیں، یہ تو سب نے سنا ہے، آپ خود انکار کیوں کر رہے ہیں؟ جی یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، آپ بس وہ اس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں، اگر آپ کسی وقت قرآن کے متعلق بات کرنا چاہیں نا، عقیدہ ہے بھی صحیح مگر بتاتے نہیں۔ بس دیکھیں بھائی صاحب، دلیل اگر جھوٹ کہنا جائز ہو تو اس دنیا میں سب صحیح ہے، اگر جھوٹ دلیل ہو نا، جھوٹ کذب، تو دنیا میں کوئی باطل ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ جب بھی دلیل کی ضرورت ہے کوئی جھوٹی بات کہہ دینا۔ اگر آپ نے سچ کہنا ہے تو میں حاضر ہوں، میں کہتا ہوں قرآن سب صحیح ہے، اللہ کا کلام ہے، میں نے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث دکھا دی ہے کہ کلام اللہ ہے، شیعہ اسی کو پڑھتے ہیں، شیعہ اسی کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی مرتا ہے تو اس کی ایصال ثواب کے لیے اسی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے اگر تدبر کا حکم دیا ہے تو ہم اسی قرآن کو پڑھ کے تدبر کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا قرآن کی طرف دیکھنا ثواب ہے، ہم اسی قرآن کو دیکھ کر نظر ڈالتے ہیں۔ فرمایا تلاوت کرنا اس کی عبادت ہے، اسی قرآن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ہم بتا چکے ہیں۔ اب اگر جھوٹ دلیل ہے تو ہندوستان کے جو ہندو ہیں نا ان کے مورتی وغیرہ وہ سب بھگوان ہیں، وہ سب اللہ، کیونکہ دلیل سب دلیل صحیح ہے بھائی، جو جھوٹ کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اگر سچ کی ضرورت ہے، اگر سچ کی حاجت ہے، اگر سچ کی پرواہ ہے تو میں ادھر بیٹھا ہوں سامنے، میں خود سامنے بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے، یہ قرآن سب کا سب کلام اللہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے کہا قرآن ضعیف ہے آپ نے پہلے نہیں کہا۔ احادیث کی بات ہے، جہاں تک احادیث کی بات ہے تو وہ اس میں تو واضح ہے، احادیث میں صحیح بھی ہے، ہمیں بہت غلط بھی خوشی ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ قرآن پاک کو ماننے لگے ہیں اور قرآن پاک کی سند کو صحیح سند کہہ رہے ہیں، اور سند کے راوی صحابہ ہیں، وہ بھی آپ نے کہا ہے۔ قرآن کے متعلق جو قرآن ہے یہ حجت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں تک قرآن میں نقصان کی بات ہے تو آپ ذرا محنت کریں، اپنے استاد کو لے کے آئیں، عبدالجبار صاحب کو، وہ ذرا حروف سبعہ ہمیں دکھائیں، تو حروف سبعہ جو اللہ نے نازل کیے تھے وہ کہاں ہیں؟ آپ کو پیارے لگ رہے ہیں، عبدالجبار صاحب سے زیادہ پیارے کیا؟ نہیں، وہ آپ کا بڑا ہے نا، وہ خود چھپ جاتا ہے ادھر، آپ کو بھیج دیتا ہے، وہ خود وہی کوئی طریقہ کار ہے، اس کو کس کا بڑا ہے وہ؟ آپ لوگوں کا نا۔ کس نے کہا آپ کو؟ آپ کا جو بڑا مولوی ہے وہ کون ہے آپ کے گروپ کا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب۔ اچھا، تقی عثمانی ہے، وہ دو ہمارے جو جاننے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو نہیں جانتا پاکستان کے حالات کو، مجھے تو واقفیت نہیں ہے، آپ تو سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، آپ کسی کا بھائی نام لے سکتے ہیں۔ بہرحال مجھے جو بتایا گیا کہ آپ کے گروپ کا جو ہے لیڈر ہے وہ عبدالجبار حیدری ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے، چلے بہرحال میرا پیغام ہے عبدالجبار حیدری کو، جو چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں وہ آپ کے لیڈر نہیں ہے، اگر لیڈر نہیں بھی ہے تو میرا پیغام، وہ شیعوں کے خلاف کلپ وشلپ بناتے ہیں، اگر جرأت ہے تو ادھر آ جائیں تاکہ طبیعت صاف ہو۔ ہم سے بات کرنے آپ وہ بھی اگر سن رہے ہوں گے تو آپ سے بات کریں گے۔ میں آپ کا خادم ہوں، مسئلہ کیا کہ آپ کے پاس جو بھی آتے ہیں آپ ان کو ذلیل کرتے ہیں، نہ بات کرنے دیتے ہیں، کوئی بات آ گئی دو چار بات الفاظ کہہ دی، کال کاٹ دی۔ اب ایسے حالات میں ایک نامور مولوی آپ سے کیسے بات کرے گا؟ وہ آپ کا لڑکا آیا تھا نا، وہ کیا نام ہے، حسن چشموں والا، میں نے اس کے خدمت میں بہت التجا کیا تم میری بات نہ کاٹو، لیکن اس کو عادت تھی نا کہ مجھے بات نہیں کرنے دے، میں نے بہت کہہ دیا کہ بھائی مجھے میرا جواب، میں مانتا ہوں میرے جواب غلط ہے، فرض کرو میرے ساری باتیں جھوٹ، لیکن تم وہ سن لو میں نے کیا بولا ہے، پھر تم کاٹ لینا، وہ بس وہ نہیں، آپ جیسے آپ ہے نا، آپ بھی اپنے سوال کو بار بار تکرار کرتے ہو۔